أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا اور یہاں کے سردار الانبیاء پر کوڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد و آلہ و صحابہ وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ آیت ہمارے سلسلہ و درس کی اگلی کڑی ہے. یہ آیت چوتھے پارے کی سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اس کے رکو نمبر 20 کی اور سورہ آل عمران کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، یعنی آیت نمبر 199. سورہ آل عمران میں جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کہا ہے کل 200 آیتیں ہیں، اور آج ہم آیت نمبر 199 پر انشاءاللہ درس سنیں گے. اس کی تشریح، اس کی تفسیر، اس کی توضیح وغیرہ ہم دیکھیں گے. چونکہ یہ آیت نمبر 199 میں ہی کافی تفصیلات ہیں، بہت زیادہ مواد اس آیت کی تفسیر میں پایا جاتا ہے، اس لیے میں نے ان دونوں آیتوں کے لیے الگ الگ درس کا سوچا ہے کہ آج کے درس میں ہم صرف آیت نمبر 199 پر سنیں گے، اور انشاءاللہ اگلے درس پر آیت نمبر 200 پر، جس پر انشاءاللہ سورہ آل عمران مکمل ہو جائے گا. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 199 میں اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے، بالکل ایک نیا مضمون ہے، جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے کہ رکو نمبر 20 میں اللہ تبارک تعالیٰ الگ الگ مضامین پر روشنی ڈالتا ہے اور الگ الگ پیرائے سے مسلمانوں کو نصیحت کرتا ہے، چند باتوں کی خبریں دیتا ہے. تو اس آیت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں ایسے بھی لوگ ہیں لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں یا ایمان لانے والے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مسلمانوں جو کچھ تم پر نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو کچھ ان اہل کتاب پر نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، خاشعین للہ، اور وہ ڈرنے والے ہیں صرف اللہ کے لیے. ان کے دلوں میں ڈر اور خوف انسانوں کا نہیں بلکہ وہ اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہیں.
کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کا خوف ان کے دلوں میں نہیں ہے، کیونکہ ان کا دین، ان کی دنیا دونوں اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہے۔ ان کا دین، ان کی دنیا لوگوں کی خوشنودی یا لوگوں کے درمیان عزت کے چلے جانے کا ڈر و خوف نہیں ہے، بلکہ خاشعین للہ، وہ خالص اللہ سے ڈرنے والوں میں سے۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور وہ اہل کتاب علماء اور ان کے مشائخ تو ایسے ہیں کہ اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہیں لیتے، ثمنا قلیلا، دنیا کا تھوڑا فائدہ نہیں اٹھاتے، بلکہ ان آیتوں کو جوں کا توں بتا دیتے ہیں۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ایسے ہی لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، ان کا بدلہ ہے، ان کا ثواب ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ تھا ان آیتوں کا لفظی ترجمہ۔ اب آئیے اس کی تشریح کی طرف پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک اہل کتاب میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کچھ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل ہوا اور جو کچھ ان کے اوپر نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کی جو تعریف کی، حالانکہ اہل کتاب غیر مسلم ہے، مسلمانوں میں ان کا شمار نہیں ہوتا ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام پاک میں قیامت تک کے لیے یہ بات رکھ دی کہ اسلام ہی ایک واحد دین ہے جو غیروں کی بھی تعریف کرتا ہے اگر ان میں اچھائی پائی جائے، بھلے وہ دین اسلام کے ماننے والے نہ ہوں، تب بھی اگر ان میں اچھائی پائی جاتی ہے تو ان کی تعریف کی جا سکتی ہے، کی گئی ہے۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان لانے کے لیے دو چیزوں کو بیس بنایا۔ بڑی حیرت والی بات ہے، آج مسلمانوں میں انہی دو چیزوں کی اہمیت نہیں ہے، یا تو دو میں سے ایک کو نکال دیتے ہیں یا پھر دو میں کسی چیز کو ملا دیتے ہیں اور اس کو ایمان میں اس کا شمار کرتے ہیں۔ بڑی حیرت والی بات یہ ہے، کامیاب ہونے کے لیے اللہ کی نگاہ میں جن دو معیاروں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وہ یہ دو ہیں، اہل کتاب بھی لمن یؤمن باللہ، ایک اللہ پر ایمان لاتے تھے، وما انزل الیکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ پر نازل ہوا نہیں آپ کے اوپر ایمان لائے۔ اب آپ کے اوپر جو نازل ہوا اس کے اوپر ایمان لانے کا مطلب ہے نبی پر ایمان لانا، کیونکہ نبی پر جو کچھ نازل ہوا وہ سب کچھ غائب تھا، کسی نے دیکھا نہیں۔ گویا کہ نبی اس کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، جب یہ سن رہے ہیں تو ان کا دل اس بات پر گواہی دے رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اس طرح اس سنانے والے پر بھی ایمان لے آ رہے ہیں کہ یہ نبی بھی برحق ہے، تبھی تو یہ وہی سچی باتیں بیان کر رہا ہے جو ہماری کتابوں سے میل کھاتی ہیں۔ گویا کہ دو چیزوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان میں شمار کیا، کہا کہ دو چیزوں کو پورے دل و جان سے جو مانے ان کا اصل ایمان ہے، ایک اللہ پر، دوسرا ہے وقت کے نبی پر، رسول پر۔ اس لیے یہاں کہا گیا وما انزل الیہم، جو کچھ ان پر نازل ہوا ہے، یعنی کہ ان کے انبیاء پر بھی، اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ایمان لانے کی چیزیں وہ اللہ ہے، اس کا رسول ہے۔ اب رسولوں میں اس سے پہلے کہ جتنے انبیاء رسول ہو گزرے ان سب پر ایمان ہے ہمارا، مگر اتباع ہم کرتے ہیں آخری نبی کی۔ اور یہی بات ان اہل کتاب سے بھی متوقع ہے کہ وہ بھی صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اطاعت و اتباع کریں گے، اور جن کا ذکر اللہ تعالیٰ اس آیت میں کر رہا ہے انہوں نے کی۔
معلوم ہوا کہ بنیادی دو ہی چیزیں ہیں، ایک اللہ ہے، دوسرا اس کا رسول ہے۔ تیسری چیز جس کو قرآن نے بہت سی جگہ پر ان گنت مقامات پر قرآن نے بیان کیا، یہاں پر ایک لفظ کے ساتھ اللہ کہتا ہے خاشعین للہ، خالص اللہ سے ڈرنے والے۔ قرآن نے اس کو الگ لفظ کے ساتھ بہت جگہ پر دہرایا ہوا ہے، اتقوا اللہ۔ ایمان ایک الگ چیز ہے، تقوی ایک الگ چیز ہے۔ ہر وقت انسان کو اللہ کا تقوی اور ڈر رکھنا چاہیے۔ ایمان ماننے میں آتا ہے۔ کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کو مانے اور تقوی نہ ہو، یہ ممکن ہے۔ اور کسی کے دل میں تقوی ہو، ڈر ہو، ایمان خود بخود آ جاتا ہے۔ اس لیے قرآن نے تقوی پر زیادہ اہمیت دی ہے۔ تقوی بیس ہے، خالص اللہ سے ڈرتے رہنا، یہ تقوی ہے۔ یہ تقوی ایمان کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، بالخصوص علماء کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، حالانکہ پوری ایک آیت پوری یہود و نصارہ اہل کتاب کے علماء ہی کی طرف اشارہ ہے۔ کہا گیا کہ یہ جو ہے لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی جو آیتیں ہیں اس کے بدلے دنیا کا تھوڑا مفاد نہیں حاصل کرتے، دنیا کا تھوڑا فائدہ نہیں اٹھاتے، بلکہ اللہ کی آیتوں کو جوں کا توں پہنچاتے ہیں، اس کو بیچتے نہیں۔ یشترون، اشترا، یشتری کے معنی بیچنا ہے، اللہ کی آیتوں کو بیچتے نہیں بلکہ جوں کا توں پہنچاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب کی کتابوں میں، یہودی اور عیسائی کی کتابوں میں، توریت اور انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی نشانیاں موجود تھی، جس کی تلاوت ان کے علماء اور مشائخ خود کیا کرتے تھے۔ تلاوت کرنے کے باوجود بھی جب عوام ان سے پوچھتی کہ فلاں شخص آیا ہے اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ آخری نبی ہے اور اس کا ذکر کتاب موجود ہے، تو ان کے علماء اس کا انکار کر دیتے اور کہتے کہ ایسا کوئی بات کتابوں موجود نہیں ہے، اگر فلاں آیت کے بارے میں تم کہتے ہو تو یہ فلاں چیز کے بارے میں ہے، فلاں شخص کے بارے میں نہیں، فوراً انکار کر دیتے۔ اور اس کے بدلے تھوڑا سا مفاد کی شروعات ہوتی ان کی عزت سے، چونکہ انہوں نے اپنے دین کو، اپنے مذہب کو، اپنے مسلک کو بچا لیا، لوگ ان کی عزت کرتے۔ آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے، تعویلات، تحریف، جھوٹے مذہب اور مسلک کو بچانے کے لیے جتنا زور لگایا اتنا زیادہ اس کے عوام اتنا اس سے خوش ہوتے ہیں، اتنا زیادہ عوام اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اور اگر اس نے اپنے زور لگانے میں باطل کو ثابت کر دیا تو گویا کہ وہ ان کی نگاہ میں ہیرو ہو جاتا ہے۔ یہ عزت کے بھوکے ہوتے ہیں، تو پہلی تو چیز ہے عزت، دوسری آیات کے بدلے دنیا کا تھوڑا سا فائدہ، گویا کہ آیاتوں کے بدلے منافع، دنیا کا کچھ فائدہ ملتا تھا تعویلات کرنے پر۔ باقاعدہ علماء کو اس لیے رکھا جاتا پیسہ دے کر تاکہ وہ باطل مذاہب کا دفاع کرتے رہے۔ یہ جو مل رہا ہے پیسہ، دنیا کا فائدہ، یہ باطل مذاہب، باطل مسالک کے دفاع کے لیے مل رہا ہے۔ یہودی علماء اور عیسائیوں کے ساتھ ایسا ہوتا تھا، ان کو کچھ اوپر سے پیسہ ملتا جس سے وہ اپنے باطل عقائد کو پھیلاتے رہتے، اس کا پروپیگنڈا کرتے رہتے۔ اللہ نے کہا اہل کتاب میں اچھے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کے بدلے کوئی بھی چیز حاصل نہیں کرتے، دنیا کا کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، انہی لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے۔ اور یہاں اجر سے مراد کوئی بدلہ، ایسا ویسا بدلہ نہیں ہے، چھوٹا بدلہ نہیں ہے، بلکہ جنت ہی کی طرف اشارہ ہے۔ کیسے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ اہل کتاب کے بعض لوگوں کا تذکرہ، یہودی اور عیسائی دونوں کا تذکرہ کر کے کہتا ہے ان کے لیے جنت ہے۔ ایک معمہ ہے یہاں پر جو حل کرنا ہے، سمجھنا ہے۔
کیا کہتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ؟ اہل کتاب کے بعض یہودی اور عیسائی ان کے علماء، ان کے لیے اجر ہے اللہ کے پاس، گویا کہ جنت ہے۔ کیسے؟ کیونکہ یہودی اور عیسائی، مگر اللہ تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے پاس ان کے لیے جنت ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ کہہ رہے دیکھ لینا اللہ بہت جلد حساب کتاب لینے والا ہے۔ جن صفات کو اللہ نے یہاں ذکر کیا، ان صفات کے حاملین کو اللہ تبارک تعالیٰ جنت دے گا، اجر اور بدلہ دے گا۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی کہ کیوں اہل کتاب کو اللہ تبارک تعالیٰ جنت دینے کا وعدہ کر رہا ہے۔ اس آیت کے بہت سے مفہوم ہیں جو ہمیں سمجھنا ہے۔ سب سے پہلا بنیادی مفہوم اس آیت کا، بنیادی مفہوم، ترتیب اور سمجھتے ہیں۔ یہ جو آیت نازل ہوئی، سب سے پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اہل کتاب ہی کے تعلق سے نازل ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو اہل کتاب ہے، یہودی اور عیسائی، انہی کے تعلق سے نازل ہوئی ہے۔ نمبر دو اور بیسک بنیادی مفہوم اس آیت کا، بنیادی معنی، اس میں انہی کے تعلق سے ذکر ہے جو اسلام کے شرف سے ممتاز ہوئے۔ وہ یہودی اور عیسائی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں اسلام قبول کر لیا، اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے یا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد، انہی لوگوں کا تذکرہ اس آیت میں ہے۔ معلوم ہوا کہ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ان یہودی اور عیسائیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ بے شک اہل کتاب میں ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور جو کچھ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل ہوا اور جو کچھ ان پر نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں اور خالص اللہ ہی سے ڈرتے ہیں۔ یہ جو صفت ہے وہ ایک ایمان والے کی صفت ہے۔ تو گویا کہ انہی لوگوں کا تذکرہ جو ایمان لا چکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ دوسرا مفہوم، چونکہ یہ آیت عام بھی ہے، عام ہے، خاص تفسیری آیت نہیں ہے، عام آیت ہے، اور یہ آیت چونکہ تا قیامت تک رہنے والی ہے تو تا قیامت تک کا معنی بھی اس میں آتا ہے۔ تو تا قیامت تک آنے والے یہودی اور عیسائیوں کا بھی اس میں تذکرہ ہے۔ غور کیجئے، یہودی اور عیسائیوں کا بھی تذکرہ، اہل کتاب کا تذکرہ ہے، مگر انہی لوگوں کا جو ایمان لائیں گے یا لا چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سے لے کر قیامت تک، وہ اہل کتاب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں یا لا رہے ہیں یا لائیں گے، انہی لوگوں کا تذکرہ ہے، ان کا نہیں ہے جو نہیں لانے والے، بھلے ان کے اندر صفات کیوں نہ پائی جائے۔ غور کرنے کی بات ہے، بھلے ان کے اندر صفات کیوں نہ پائی جائے، اللہ پر ایمان لا رہے ہیں، قرآن کو بھی مان رہے ہیں، یہاں تک کہ پڑھ بھی رہے ہیں، اسلام اگر قبول نہیں کر رہے ہیں تو اس آیت کے ضمن میں ان کا شمار نہیں ہوتا۔ قابل غور کیا بات ہے؟ اس آیت میں صرف انہی اہل کتاب کا تذکرہ ہو رہا ہے جو مومن ہو گئے، جو مسلمان ہو گئے، جو اسلام میں داخل ہو گئے، انہی لوگوں کا تذکرہ ہے، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہو یا قیامت تک آنے والے اہل کتاب کیوں نہ ہو، انہی لوگوں کا تذکرہ ہے جو اسلام لائیں۔ اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ اولئک لہم اجرہم عند ربہم۔ اب اس آیت کے اس ٹکڑے کو اب ہم اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، اب چونکہ ایمان لانے والوں ہی کا تذکرہ ہے تو ظاہر بات جو ایمان لا لیتے ہیں وہ مسلمان ہو رہے ہیں، اور جنت صرف اور صرف مسلمانوں ہی کی ہے۔ اس لیے نہیں کہ مسلمان کا لیبل لگ گیا، مسلمان کو ہی اللہ نے جنت سے نکالا تھا، مسلمان کا ہی داخلہ جنت میں ہونے والا۔ آدم علیہ السلام کون تھے؟ کسی خود ساختہ دین یا مذہب کے ماننے والے نہیں تھے، وہ مسلم تھے، وہ انہوں نے اپنی مرضی کو اپنے رب کے حوالے کر دیا تھا۔ مسلمان نکلا تھا جس گھر سے وہی داخل ہو رہا ہے۔ تو گویا کہ جنت اسلام کے ماننے والوں کی، مسلمانوں کی، اس کے تعلق سے بے شمار آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ
اللہ کے پاس ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر کوئی دین قابل قبول ہے تو وہ صرف اسلام ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. اگر کوئی شخص حشر کے میدان میں قیامت کے دن اسلام کے علاوہ اور کوئی دین لے کر آئے گا تو اللہ اس کو ہرگز قبول نہیں کرے گا. وہو من الخاسرین، وہ نقصان اٹھانے والوں میں جہنم میں سے ہو جائے گا، کیونکہ قابل قبول دین صرف اسلام ہے. تو مسلمان اسلام ہی جنت میں جائیں گے. تو یہاں پر اجرہم عند ربہم اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اللہ کے پاس اجر ہے سے مراد یہ وہی اہل کتاب ہے جو مسلمان ہوئے، مسلمان ہو رہے ہیں اور مسلمان ہوتے رہیں گے قیامت تک. انہی کے لیے یہ آیت ہے. اس کی وضاحت کیوں بار بار کر رہا ہوں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، مگر اس کے معنی اور مفاہیم کو اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کہیں وہ اس آیت سے یہ نہ دھوکہ کھائے کہ اہل کتاب بھی ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس اعتبار سے ان کی کوئی عزت نہیں ہے. آپ حیرت کریں گے کتنے ہی اہل کتاب ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، جو باقاعدہ قرآن کو پڑھ رہے ہیں، آج اس پر ریسرچ کر رہے ہیں، اللہ کو ماننے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اسلام کو ماننے کا مگر مسلمان نہیں ہوئے اب تک. ہو سکتا ہے انشاءاللہ ان کی اسی تحقیق سے اللہ تعالیٰ نے توفیق دے مسلمان ہونے کی. لیکن جو نہیں ہوئے ہیں ان کے دل سے آیت نہیں ہے، ان کے لیے کوئی سافٹ کارنر نہیں ہے. یہ آیت انہی کے لیے جو مسلمان ہو گئے. تبھی تو اجرہم ان کا بدلہ اللہ کے پاس جنت ہے، اسی لیے کیونکہ وہ مسلمان ہو گئے. اس کے تعلق سے قرآن مجید میں بہت سی آیتیں ہیں. جتنی آیتیں ہم قرآن میں اگر ڈھونڈیں تو 5 سے 6 آیتیں ہمیں اس تعلق سے ملتی ہیں. تو بنیادی جو آیتیں ہیں وہ آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو اسی مفہوم کو بیان کرنے والی ہے، جس سے ہمیں اہل کتاب کی صفات معلوم ہوگی کہ اہل کتاب کی وہ اہل کتاب جن کی تعریف اللہ نے قرآن میں کیا ہے وہ کون سی ہیں. سب سے پہلے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 121 ہم دیکھتے ہیں. 121 اللہ کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. بے شک وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، آسمانی کتاب دی، یعنی اہل کتاب. آتیناہم الکتاب یا پھر اہل کتاب، دونوں مطلب ایک ہے. وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی یا وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں. یتلونہ حق تلاوتہ، ہم نے جو کتاب دی ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا اس کا حق ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 121 ہمیں ایک اور ذہن دے رہی ہے ہم مسلمانوں کو. کیا ذہن ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ اہل کتاب کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ نے جو کتاب ان پر نازل کی اس کی وہ تلاوت کرتے ہیں جیسا اس کا حق ہے. تو ان سے کہیں زیادہ حقدار ہم ہیں اس آیت کے حکم میں کہ مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ جو کتاب مسلمانوں پر نازل ہوئی ہے اس کی تلاوت کرے جیسا اس کا حق ہے. جیسے اس کا حق ہے سے مراد اگر ہمیں قرآن کو صحیح پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا ہے، تجوید نہیں آتی ہے، تو سیکھنا ہے، تبھی تو اس کا حق ادا ہوگا. اور صرف تجوید سے پڑھ رہے ہیں 10 سال 20 سال 50 سال سے، اس کے معنی اور مفاہیم میں اگر غور نہیں کرتے تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہوگا. اس کا حق ادا کرتے ہوئے اس کی تلاوت کرنا ہے. تو اہل کتاب کی اللہ تعالیٰ تعریف کرتے ہوئے صفت بیان کرتا ہے کہ اللہ نے جو کتاب ان پر نازل کی ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کا حق ادا کرتے ہوئے. اولئک یؤمنون بہ، اور وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو اللہ کے نازل کردہ چیزوں کا انکار کرے گا یہی لوگ اصل میں خسران والے ہیں، نقصان اٹھانے والوں میں سے، جہنمیوں میں سے ہیں. یہ تھی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 112. اسی طرح سورہ آل، بالکل ترتیب وار میں ان آیتوں کو رکھ رہا ہوں، جس طرح قرآن کی ترتیب ہے جن صورتوں کے اعتبار سے، اسی طرح آیتوں کو بھی آپ کے آگے رکھ رہا ہوں. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 113 اور 114 میں اللہ کہتا ہے، بہت ہی پیاری آیت ہے،
لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں، اللہ کہہ رہا ہے سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں۔ امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل، اس میں کا ایک گروہ تو ایسا ہے جو ہمیشہ راست قائم رہتا ہے اور اللہ کی آیتیں پڑھتا رہتا ہے رات کے وقت میں۔ یہ بھی خاص چیز ہمیں قرآن پر غور کرنے سے ایک بات نوٹ کرنے میں آتی ہے کہ قرآن کی تلاوت رات میں کی جائے تو واقعی صحیح مزہ اس کا آتا ہے۔ اب آنا اللیل کا مفہوم اگر قرآن کی دوسری آیتوں سے دیکھیں تو وہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحر کے وقت وہ ہے کہ نیکوکار لوگ اٹھ کر اپنی مغفرت مانگتے ہیں۔ سحر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تہجد میں اٹھتے تو خوب قرآن کی تلاوت کرتے نماز میں۔ یہ صفت اہل کتاب کی بھی بیان کی گئی کہ اللہ کتاب کو رات کے وقت پڑھتے ہیں۔ وَهُمْ يَسْجُدُونَ، دیکھیے تلاوت کے ساتھ سجدے کا ذکر آیا، تہجد کا ذکر ہے، رات کی نماز کا ذکر ہے جس میں سب سے لمبا قیام ہوتا ہے، عام نماز کے مقابلے سب سے لمبا قیام۔ ایک تو حدیث آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار قیام میں کھڑے ہوئے تہجد میں، صحابی بھی کھڑے ہو گئے۔ حدیث کا مفہوم آپ کہہ کر رکھ رہا ہوں، سورہ بقرہ پڑھنا شروع کیے، سوچا چلو سورہ بقرہ کچھ رکوع کے بعد رکوع میں چلے جائیں گے، نہ ایک رکوع نہ دو رکوع نہ 10 رکوع، سورہ بقرہ پوری ختم کر لی، بولے چلو اب رکوع میں جائیں گے۔ سورہ آل عمران شروع ہو گئی، سورہ نمبر 3، 2 کے بعد 3، اب ختم ہوگی تب ختم ہوگی، پورا سورہ آل عمران پڑھ لیا۔ اس کے بعد سورہ نساء شروع کر لی۔ دیکھیے یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی حالت تہجد کی۔ آپ اللہ تبارک تعالیٰ بھی اہل کتاب کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ رات میں اللہ کتاب کی تلاوت کرنے والے اور سجدہ کرنے والوں میں سے، نماز عبادتوں میں لگے رہنے والوں میں سے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ویأمرون بالمعروف، اور اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں۔ وینہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ ویسارعون فی الخیرات، نیکیوں میں دوڑ لگانے والے ہیں، جلدی کرنے والے ہیں۔ اولئک واولئک من الصالحین، یہی لوگ ہیں جو نیکوکاروں میں سے ہیں۔ میں جتنی آیتیں آپ کے پاس رکھ رہا ہوں ان کو اگر ایک سے دوسرے سے جوڑا جائے نا تو ایک دوسرے کا صحیح مفہوم اور واضح ہوتا جائے گا۔ میں چونکہ ایک دوسرے کا ربط پیدا نہیں کر رہا ہوں کیونکہ یہ ساری آیتیں ایک دوسرے کی تفسیر بیان کرنے والی ہیں، سب کو الگ الگ بیان کر رہا ہوں، ان کا معنی مفہوم اور ان کی تشریح آپ کے آگے رکھ رہا ہوں۔ اگر آپ الفاظ کو جوڑتے ہوئے اگر ربط پیدا کریں تو سب آیتیں ایک دوسرے کی تشریح و تفسیر بیان کرنے والی ہیں۔ میرا مقصد ان آیتوں کو اس آیت کے ضمن میں جو آیت نمبر 199 ہے اس لیے لانا ہے کہ اہل کتاب کی صفات کیا ہے جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہوا ہے دوسرے مقامات پر۔ تو سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کے آیت 113 اور 114 میں اللہ نے کیا کہا؟ ایسی صفات بیان کی جس کی توقع مسلمانوں میں ہے، مسلمان ہیں ان کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے، مومنوں کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے، ان صفات کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ قرآن میں اللہ نے ان صفات کو بیان بھی کیا کہ ایمان والوں میں یہ صفات ہونی چاہیے، باقاعدہ حکم دیا اللہ نے، انہی صفات کو یہاں ذکر کرتا ہے کہ یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اہل کتاب، بعض اہل کتاب ایسے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، نیک کاموں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ اور دیکھیے کچھ تو بات ہوگی نا، نیکیوں کا حکم دینا کیا نیکی نہیں ہے؟ برائی سے روکنا کیا نیکی نہیں ہے؟ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، نیک کاموں میں دوڑ لگاتے، معلوم ہوا کہ وہ ہر بار اپنے گرے ماں میں بھی جھانکتے ہیں۔ کبھی لوگوں نقطہ کیا ہے اس میں بالخصوص داعیان کے لیے کیا ہے؟ یہ ہر بار مائک ہاتھ میں پکڑ کر اسپیکر ہاتھ میں لے کر سٹیج پر ہاتھ مار مار کے بڑی بڑی باتیں اور بیانات نہیں کرتے ہیں،
جہاں نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکنے کا کام کرتے ہیں، وہیں پر نیکیوں میں دوڑ بھی لگاتے ہیں، خود کی ذات کی بھی فکر ان کے اندر ہوتی ہے۔ یہ صفات کس کی بیان کی اللہ نے؟ اہل کتاب کی۔ اولئک من الصالحین، یہ اصلی صالح ہے۔ آج صالح کس کو سمجھتے؟ جو جس کی لمبی داڑھی ہو، ہر بار بیانات کرتا ہوا اگر نظر آئے، کیا متقی بنے گا انسان صاحب؟ نہیں، یہ صرف ان صفات کا حاملین صالح ہو ضروری نہیں ہے۔ یسارون فی الخیرات کی صفت اللہ نے انبیاء کی بیان کی ہے سورہ انبیاء، اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو یسارون فی الخیرات کہا۔ میرے انبیاء جن کا ذکر میں نے کیا، یہ نیکیوں میں دوڑ لگانے والے، خود کی ذات کی فکر بہت زیادہ ہونی چاہیے، بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ اور یہ کام تو کرنا ہی ہے، نیکیوں سے، نیکیوں حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ تو کرنا ہی ہے۔ لیکن خود کی ذات کی فکر آپشنل ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو ان چیزوں کا بخار اگر چڑھا ہے، نیکیوں کا حکم دینے کی، برائی سے روکنے کی، تو خود کی ذات کی فکر آپشنل بن جاتی ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، ان تینوں صفات کے ساتھ اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، نیکیوں کا حکم دینا، برائی سے روکنا، خود کی ذات کی فکر کرنا، نیکیوں میں دوڑ لگنا، صدقہ و خیرات کرنا، فلاں کی مدد کرنا، کسی کو روڈ پار کرا دینا، کسی قرضدار کو قرضے سے نکال دینا، ان نیکیوں میں دوڑ لگانا چاہیے۔ ایسے لوگ صالح لوگ ہیں، نیک ہیں، صالحین میں سے ہیں۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کا آیت نمبر 113 اور 114، اس کے بعد سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 159 میں اللہ نے کہا 159 میں، وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، یعنی یہودیوں میں سے۔ ایک خاص ایک آیت اللہ نے یہودیوں کے لیے بھی نازل کی ہے، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کے آیت نمبر 159، وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو حق راہ کے مطابق ہدایت کرتا ہے، راستہ بتلاتا ہے، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی کے مطابق انصاف بھی کرتا ہے۔ معلوم ہوا اہل کتاب میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کی یہ صفات تھی یا ہے، قیامت تک ہو سکتا ہے ایسے لوگ رہے اہل کتاب میں سے، بالخصوص یہودیوں میں سے، جو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، اچھا اور حق بات کی تلقین کرتے ہیں، اور اللہ کی نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 107 سے لے کر 109 تک اگر ہم پڑھیں تو اللہ کہتا ہے، قُلْ آمنوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، اے مسلم آپ کہیے اہل کتاب سے بالخصوص کہ چاہے تم ایمان لے آؤ چاہے نہ لے آؤ، إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ، بے شک وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا، دیکھیے علم جنہیں دیا گیا ہے ان کو بالکل مستثنا قرار دیا اللہ نے، اور سب سے ہٹا کر ایک الگ گروہ بنا دیا۔ جن اہل کتاب کو اللہ نے علم دیا تھا ان کو عام اہل کتاب نہیں بنایا، عام اہل کتاب بلکہ ظاہر نہیں کیا، بلکہ الگ گروہ ظاہر کیا۔ کہا اے اہل کتاب، اے یہودیوں اور عیسائیوں، چاہے تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، وہ لوگ بے شک جو علم رکھتے ہیں من قبل ہی، ان سے پہلے کی باتوں کا، اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، جب ان کے آگے اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن کی جب تلاوت ہوتی ہے تو وہ اپنے ٹھوڈیوں کے بل زمین پر گر جاتے سجدے میں۔ سچ ہے بول کے، سچائی ہے۔ 107 آیت میں 108 میں اللہ کہتا ہے وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبَّنَا، جب قرآن کی تلاوت کو سنتے ہیں، کلام اللہ کو جب سنتے ہیں تو وہ کیا کہہ اٹھتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمارا رب بہت پاک ہے۔ جہاں کہیں بھی قرآن نے سبحان کا لفظ استعمال کیا اللہ کے ساتھ، اللہ اپنے نام کے ساتھ، وہاں سب سے پہلا اور واضح مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ شرک سے پاک ہے۔ تو وہ یہودی قرآن کو سننے کے بعد قرآن مجید کو سننے کے بعد سب سے پہلا مفہوم یہودی بھی
عیسائی بھی اہل کتاب جو نکالتے وہ تھا شرک کا رد. تبھی کہتے تھے یہ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبَّنَا، ہمارا بہت پاک ہر قسم کے شرک سے. إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، کہ بے شک ہمارے رب کا وعدہ بالکل پورا ہونے والا ہے. آیت نمبر 108. آیت نمبر 109 میں وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، کہ جب اللہ کے کلام کی تلاوت ان کے سامنے ہوتی ہے تو وہ اپنے ٹھوٹیوں کے بل گر جاتے ہیں، یبکون، روتے ہوئے، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، قرآن مجید جو ہے ان کے خشوع اور خضوع میں بڑھوتری کرتا ہے. خشوع و خضوع میں بڑھوتری کر دیتا ہے. معلوم ہوا کہ اہل کتاب میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کے لیے قرآن مجید باعث برکت ایمان ہے، ایمان ان کا بڑھ رہا ہے، خشوع و خضوع بڑھ رہا ہے. تو اہل کتاب کی یہ بھی ایک صفت ہے. اس کے بعد اسی طرح سورہ قصص سورہ نمبر 28 کی آیت نمبر 52 سے لے کر 55 تک اگر ہم دیکھیں، الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، بے شک وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یعنی اہل کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی ہے، ہم بہ یؤمنون، وہ تو اس کلام پر بھی ایمان لانے والے ہیں، قرآن پر بھی ایمان لانے والوں میں سے ہے. آیت نمبر 52. آیت نمبر 53 میں اللہ کہتا ہے وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ، جب قرآن کی تلاوت ان کے سامنے ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لے آئے. یہ صفت تھی ان کے علم کی بدولت اللہ نے یہ توفیق انہیں دی کہ حق آ جانے کے بعد حق سمجھا اور کہا کہ ہم اس پر ایمان لے آئے. اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا، کہا کہ یہ سچ ہے، یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے. اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، ہم تو اس کلام کے آنے سے پہلے بھی مسلمان تھے، فرما بردار تھے. اور ظاہری لفظ سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ عیسائی بھی اپنے آپ کو ہم عیسائی تھے نہیں کہہ رہے، یہودی بھی اپنے آپ کو ہم موسوی ہیں یا یہودی ہیں یا جیوز ہیں یہ نہیں کہہ رہے ہیں. ہم تو اس کلام پاک کے آنے سے پہلے، اس نبی کے آنے سے پہلے ہم مسلمان تھے. جب اہل کتاب کو اتنی عقل آ گئی قرآن آنے کے بعد تو ہم مسلمانوں کے پاس تو یہ قرآن 1400 سالوں سے اور ہم کو عقل نہیں آ رہی ہے. قرآن کے نازل ہونے کے بعد ہی ہم کہہ رہے ہیں مسلمان تو ہیں مگر ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں. جتنی خوشی مسلمان بولنے میں نہیں ہوتی اس سے کہیں زیادہ 100 گنا زیادہ اپنے اپنے جماعت و فرقوں کے نام لینے میں خوشی زیادہ ہوتی ہے. جبکہ اہل کتاب جیسے جو کہ مسلمان بھی نہیں ہے وہ کہتے ہیں جب قرآن نازل ہوتا ہے تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے حق ہے، ہم تو اس کے آنے سے پہلے مسلمان ہی ہیں، مسلمان ہی تھے. تو مسلمان اصل ہے لفظ. آیت نمبر 53 آیت نمبر 54 میں اولئک یؤتون اجرهم مرتين بما صبروا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر دے گا 2 گنا. کتنے گنا؟ اہل کتاب ہی واحد قوم ہے، واحد گروہ ہے، انہیں 2 اجر ملنے والا ایمان کا. ہم مسلمانوں کو 1 اجر ملنے والا ہے، ہم ہمارے نبی پر ایمان لے آئے 1 اجر ملنے والا ہے. اہل کتاب کو 2 اجر ملنے والے ہیں، ان کے خود کے رسول پر ایمان لانے کا اور رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کا 2 اجر. اس کے تعلق سے حدیث بھی موجود ہے انشاءاللہ، وہ بھی آپ کے آگے رکھوں گا. ماقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے کہہ دیا کہ انہیں 2 اجر ملیں گے، وجہ بھی بیان کر دی. آئیے پہلے آیت دیکھ لیتے ہیں. اللہ نے کہا اولئک یؤتون اجرهم مرتين بما صبروا، ان کے صبر کی بدولت اپنے رسول کے وقت ایمان لائے، صبر کرتے رہے یہاں تک کہ آخری نبی آ گئے. صبر ہے نا کتنا بڑا صبر ہے. گمراہ نہیں ہوئے، آخری نبی کے آنے تک صبر کیا، اس پر بھی ایمان لائے. بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے ان کو 2 اجر ملیں گے. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، ایک اور صفت بیان کی جا رہی ہے، یہ ہمیشہ اچھائی سے برائی کو بدل دیتے ہیں.
پھیر دیتے ہیں، اچھائی کے ذریعے سے برائی کو دور کر دیتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرنے کی ساری صفات وہی ہے جو مسلمانوں میں ہونی چاہیے۔ مسلمانوں کے اندر جن صفات کا ایکسپیکٹیشن اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے، جن صفات کی امید اللہ تبارک تعالیٰ رکھ رہا ہے، وہ صفات اہل کتاب میں پائی جا رہی ہے۔ اسی لیے تو ایسے اہل کتاب کی ہی کتاب صلی اللہ نے سورہ آل عمران میں کہا کہ ان کے لیے جنت ہے، میں ان کے پاس اجر کے طور پر جنت دوں گا۔ یہ وہ اہل کتاب جو ایمان لا چکے، لائے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک لاتے رہیں گے، انہی کے لیے یہ آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 54 مکمل ہوئی۔ آیت نمبر 55 میں 52 سے لے کر 55 تک کہا تھا میں نے سورہ قصص کی، سورہ نمبر 28 کی آیت نمبر 55 میں اللہ کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب یہ کوئی لغو بات سنتے ہیں جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، جب مشرکین ان اہل کتاب کے پاس آتے اور اسلام کی برائیاں بیان کرتے، دین کا استہزاء کرتے، تو کہتے ہم ایسے استہزاء میں، ایسے مذاق میں ہم نہیں پڑتے، یہ لغو چیز ہے، ہم نے اس کو حق جانا ہے۔ اس کے نازل ہونے سے پہلے بھی ہم مسلمان تھے، اس کے نازل ہونے کے بعد تو ہم نے تو اس کو حق جانا ہے، اور رب کی طرف سے ہم لغو کاموں میں نہیں پڑتے۔ ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم ہم سے بحث نہ کرو۔ سلام علیکم، اے جاہلو تم کو سلام ہو۔ یہ سلام تحیہ نہیں ہے، دعا کے سلام ہو نہیں، یہ سلام متارکہ کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ ایک وہ سلام ہے، سلام تحیہ ہے دعا کے لیے، یہ سلام متارکہ ہے، جاہلوں کے لیے بولا جاتا ہے، دوری بنائے رکھنے کے لیے، کیپ ڈسٹنس جو کہتے ہیں اس کے لیے سلام ہوتا ہے، سلام متارکہ کہتے ہیں اس کو۔ لا نبتغی الجاہلین، ہم کو یہ شایع نشان نہیں کہ ہم جاہلوں سے الجھیں، کیونکہ دین کا استہزاء کرنے والے جاہل ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے، ایک مسلمان کی شان نہیں ہے۔ ہمیں یہ جچتا ہی نہیں کہ ہم جاہلوں کو جھیلیں، ان سے الجھیں، یہ ہمیں نہیں جچتا۔ یہ 1 2 3 4 5 آیتیں سورہ قرآن مجید میں اللہ تبارک نے اہل کتاب کی بہترین صفات کو بیان کیا اللہ نے۔ اس کے بعد هذه الصفات توجد في اليهود، یہ صفات یہودیوں کے تعلق سے بھی ہے، مگر یہ جو کوٹیشن عربی کا رکھ رہا ہوں امام حافظ عماد الدین تفسیر ابن کثیر رحمہ اللہ کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو صفات ہیں یہ یہودیوں کے تعلق سے بھی ہیں، ولیکن قلیلا، مگر یہودیوں میں بہت کم لوگ ہوئے، بہت کم لوگ ہوئے۔ وجد فی عبداللہ بن سلام، جیسے کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، مسلمان ہوئے۔ وہ امثال ان کے جیسے کچھ لوگ، ممن آمنوا من احبار الیہود، جو یہودیوں کے علماء، احبار علماء میں سے تھے، عبداللہ بن سلام جیسے، وہی کچھ لوگ ہیں جو اسلام قبول کیے۔ وَلَمْ يَبْلُغُوا 10 أَنفُسٍ، پوری ملا کر 10 سے زیادہ ان کی تعداد نہیں ہے، یہودیوں میں سے جنہوں نے اسلام قبول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 10 سے زیادہ ان کی تعداد نہیں ہے۔ بہت اچھی اچھی نکات آ رہے ہیں آپ کے سامنے، دیکھیے آپ۔ وَأَمَّا النَّصَارَى، اور جو نصارہ ہے، فَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ، بہت زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام قبول کیا۔ محتدون وینقادون للحق، جو یہ لوگ تھے جو محتد تھے، ہدایت یافتہ تھے اور حق کے لیے آگے بڑھنے والوں میں سے تھے، حق کو قبول کرنے والوں میں سے تھے، تو عیسائی لوگ بہت زیادہ ہوئے۔ اس کی کیا ہے دلیل؟ سورہ مائدہ سورہ 5 اس کی آیت نمبر 82 سے 84 اگر ہم دیکھیں، یہ کس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نبوت والا نورانی دور، اس دور میں یہودیوں میں مشکل سے 10 تک تعداد پہنچی جو اپنی یہودیت کو چھوڑ کر اسلام جیسی عظیم نعمت کو قبول کیا۔ اکثریت نصارہ کی ہے، عیسائیوں کے، تو بہت زیادہ مسلمان ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، یہاں تک کہ ہم اس سے پہلے سورہ آل عمران کا جو نزول جو ہوا وہ بھی یہی ہے
کہ عیسائیوں کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے مناظرہ کیا، ڈیبیٹ کیا دین کے معاملے میں. تو عیسائی بہت زیادہ اسلام قبول کیے. تو سورہ مائدہ کی سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 82 سے 84 اگر ہم دیکھیں تو اللہ کہتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ مسلمانوں سے شدت سے نفرت کرنے والے اگر آپ کسی کو پائیں گے تو وہ یہودی ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے، اس کا ڈائریکٹ لفظی ترجمہ رکھ رہا ہوں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں سے لوگوں میں سب سے زیادہ نفرت کرنے والے اگر تم کسی کو دیکھو تو وہ یہودی ہیں، والذین اشرکوا، اور مشرک لوگ ہیں. دو ہی قسم کے لوگ ہیں، ایک اہل کتاب ہے، دوسرے بچے ہوئے پورے مشرک میں آتے ہیں، چاہے کسی بھی دین دھرم کا ماننے والا کیوں ہو. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ آیت نازل ہوئی ہے تو مکہ کے جو مشرک ہے ان کی طرف اور اہل کتاب میں یہودیوں کی طرف اشارہ کہ یہ دو لوگ جو ہے مسلمان سب سے زیادہ دشمنی میں نمبر 1 پہ ہیں. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ یہ بھی پاؤ گے، یہ بھی دیکھو گے کہ محبت کے اعتبار سے مسلمانوں کے، ایمان والوں کے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں اِنَّا نَصَارَىٰ، ہم نصارہ ہیں، نصرانی ہیں، ہم عیسائی ہیں، ہم کرسچنس ہیں. دیکھیے حالانکہ یہ آیت 14.5 سال پہلے نازل ہوئی، آج بھی اس کی حقانیت ہمیں دیکھنے میں ملتی ہے کہ پورے دنیا کے لوگوں میں سب سے زیادہ قربت اور نرمی مسلمانوں سے یہی عیسائیوں کی دکھتی ہے. یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر قابل غور نقطہ ایک اور یہ ہے، یہاں پر یہودی اور عیسائی ان دونوں کا اگر موازنہ کیا جائے، مقابلہ کیا جائے، جو چونکہ دونوں اہل کتاب ہیں، بات اہل کتاب ہی کی چل رہی ہے، تو ان میں مسلمانوں کے قریب عیسائی ہیں. مقابلے میں اگر دونوں کا موازنہ اگر کیا جائے، ورنہ جب اسلام دشمنی کی جب بات آتی ہے تو یہودی عیسائی دونوں یکجا ہو کر اسلام دشمنی کرتے ہیں. چونکہ اللہ نے یہاں پہ موازنہ کیا ہے تو اس موازنے میں یہودی اور عیسائی کے مقابلے میں عیسائی قربت کے اعتبار سے مسلمانوں کے نزدیک ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دشمنی، جب اسلام دشمنی کی جب بات آتی ہے تو یہودی اور عیسائی دونوں ایک ہو جاتے ہیں. لیکن چونکہ عیسائیت کی بنیاد اخلاق پر مبنی ہے، جیسا کہ بہت مشہور واقعہ ہم سنتے ہیں کہ اگر کوئی ایک گال پر مارے تو دوسرا گال پیش کرو، اس سے الجھو مت. تو ایسی رواداری ان کے اس مذہب میں، ان کے دین میں پائی جاتی ہے، اس لیے اخلاق کے اعتبار سے یہ اسلام کے مسلمانوں کے قریب پائے جاتے ہیں. اور ترش روی، جھگڑا آلو، ظلم، زیادتی ان یہودیوں میں پائی جاتی ہے، تکبر، عناد، دشمنی، اس لیے ہمیشہ اسلام سے دور رہتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ آپ عیسائیوں کو دیکھو گے کہ یہ مسلمانوں کے قریب ہیں. وجہ اللہ نے بیان کی، کیوں؟ ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا، یہ اس لیے ہے کیونکہ ان عیسائیوں میں قسیسین ہے بہت زیادہ، یعنی علماء اور خطبہ، عالم اور خطبہ ان میں زیادہ ہے. آپ کو حیرت انگیز بات بتاؤں، بہت حیرت انگیز بات ہے، شرمناک بات ہے ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، اور حیرت انگیز بات ہے. ان کا ہر پادری، ہر فادر، عیسائیوں کا ہر عالم جس کو ہم کہہ رہے ہیں، پورا بائبل یاد ہوتا ہے اس کو، معنی کے ساتھ، رٹا مارا ہوا نہیں. کیسا؟ معنی کے ساتھ پورا بائبل انہیں یاد ہوتا ہے. بائبل میں بھی 2 بائبل، اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ. اولڈ ٹیسٹامنٹ مطلب توریت، نیو ٹیسٹامنٹ مطلب انجیل، دونوں
ان کے ہر عالم کو ترجمے کے ساتھ یہی سوال ہو بہو اٹھاؤ اور مسلمانوں کے علماء پہ پوچھو، آپ تھوپ کر پوچھو کتنے علماء ہیں مسلمانوں میں جنہیں قرآن کا ترجمہ معلوم ہے؟ اللہ اکبر، عالم ہونے کے باوجود قرآن کا معنی مفہوم نہیں پتا ہے، قرآن میں کیا لکھا ہوا نہیں پتا ہے، عالم ہونے کے باوجود۔ باقاعدہ میرا تجربہ رہا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں۔ ایک تو ہو گیا حیرت انگیز بات، دوسری حیرت انگیز بات، عیسائیوں میں ان کا ایک انگوٹھا چھاپ عام عیسائی، عام کرسچن جو عالم نہیں ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کو بھی بائبل میں کیا ہے پتا ہے، اس کا ترجمہ پتا ہے، اس کے بغیر وہ عیسائی بن ہی نہیں سکتا۔ حیرت انگیز شرمناک بات مسلمانوں کے لیے کہ مسلمان کا ہر مسلمان ہوا جس کو پتا ہی نہیں قرآن میں کیا ہے، نہیں پتا ہے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، اس کا ترجمہ نہیں پتا ہے۔ کتنی حیرت انگیز بات ہے۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے ذالک بانہم، یہ ایسا اس لیے ہے، عیسائی یہودیوں کے مقابلے کیوں بہتر ہے؟ اس لیے کیونکہ ان میں قسیسین ہے، علماء ہے، علم رکھنے والے، خطبہ ہیں، اور رہبان گوشہ نشین اختیار کرنے والے راہب لوگ ہیں، عبادت گزار، ہمیشہ عبادت کرنے والے۔ دونوں میں نرمی پائی جاتی ہے، دونوں میں جس کو علم آ جاتا ہے اس کے اندر نرمی آ جاتی ہے، جو عبادت مشغول ہو جاتا ہے اس کے اندر بھی نرمی آتی ہے۔ جن کے پاس علم بھی نہیں اور عبادت بھی نہیں تو ظاہر سے بات ہے گھمنڈ، تکبر، دنیا داری آ جاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے تعلق یہی خدشہ ظاہر کیا تھا کہ میری امت کو وہن ہو جائے گا، وہن، موت کا ڈر، اور دنیا غالب آ جائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، تیسری صفت کیا ہے؟ ایک تو ان میں علماء ہے، دوسرے ان میں رہبان ہے، گوشہ نشین عبادت گزار لوگ ہیں، تیسری ان میں تکبر نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، گھمنڈ نہیں ہے۔ آیت نمبر 82، آیت نمبر 83 میں اللہ کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اور جب بھی یہ رسول پر، رسول الرسول خاص لفظ استعمال، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کچھ نازل ہوا ہے اس کو جب یہ سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں۔ کس وجہ سے؟ مما عرفوا، کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ قرآن کی تلاوت سننے کے بعد ان کو لگتا ہے یہ واقعی یہ ویسا ہی انداز ہے جس طرح تورات میں پایا جاتا ہے، انجیل میں پایا جاتا ہے۔ وہ وزن، وہ ویلیو انہیں قرآن میں دکھائی دیتی تھی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ یقولون، اس کے بعد وہ کہتے ہیں ربنا آمنا، اے ہمارا رب ہم تجھ پر ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے کہ ہم ایمان لے آئے، ہم نے تیرے رسول کی باتوں کو سنا، ہم ایمان لے آئے۔ آیت نمبر 83 مکمل ہوئی۔ آیت نمبر 84 وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، اور کہتے ہیں کیا عذر ہے ہمارے پاس کہ ہم ایمان نہ لے آئے جبکہ ہمارے پاس حق آ گیا۔ ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، اور ہمیں قوی امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں نیک و صالح لوگوں میں لکھ دے، نیک و صالح لوگوں میں۔ یہ صفات تھی اہل کتاب کی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت 199 میں کیا کہتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں وسلم اللہ پر، آپ کے اوپر جو کچھ نازل ہوا اس پر، جو کچھ ان پر نازل ہوا اس پر، اور یہ اللہ کی آیتوں کے بدلے دنیا کا فائدہ نہیں اٹھاتے، اس لیے ان کے لیے اللہ کے پاس اجر ہے، جنت ہے، کیونکہ یہ صفات ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ اچھا، آیت نمبر 82 سے 84 سورہ مائدہ کی سورہ نمبر 5 کی آیت کیوں رکھا میں نے؟ اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہودیوں میں بہت کم لوگ رہے جو ایمان لائے، عیسائی میں بہت زیادہ لوگ رہے۔ یہی اسٹائل، یہی پروپورشنل تا قیامت تک بھی چلنے والا ہے۔ یہ اس کے لیے دلیل میں نے سورہ مائدہ کی بیان کر دی کہ دشمنی کے اعتبار سے یہودی سب سے زیادہ ہے، اور قربت اور نرمی کے اعتبار سے عیسائی، یہی پروپورشنل قیامت تک چلنے والا ہے۔ اس ضمن میں ہم ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں جو اس آیت کی مزید تشریح
ہوگی جو سورہ قصص سورہ نمبر 28 کی آیت پر 52 سے 55 تک تھی، جس میں اللہ نے کہا آیت نمبر 54 میں اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، اللہ تبارک تعالیٰ ایسے اہل کتابوں کے لیے 2 اجر رکھا ہے ان کے صبر کی وجہ سے، 2 اجر۔ اب 2 اجر سے کیا مراد ہے، اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں ایک حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 97 اور اسی طرح صحیح مسلم میں بھی ہے حدیث نمبر 154 کے اندر۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بردہ وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لہم اجران، 3 لوگ ایسے ہیں جنہیں دوہرا اجر ملنے والا ہے، 3 لوگ ایسے ہیں جنہیں دوہرا اجر ملنے والا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان تینوں میں ہم میں سے کوئی نہیں آنے والا ہے، مسلمانوں میں سے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تیسرے میں مغالطہ ہو سکتا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ موقع ملے، لیکن فی الوقت تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی ہے۔ یہ بات اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ تیسرے سے مغالطہ میں آ کر کہیں کوئی غلط راہ نہ اختیار کر لے، اس لیے میں پہلے ہی سے اس کا کلیریفیکیشن دے رہا ہوں۔ آپ سب نے کہا کہ 3 لوگ ایسے جنہیں دوہرا اجر ملنے والا ہے۔ نمبر 1 رجل من اہل کتاب، اہل کتاب میں سے جو شخص ہوگا اس کو دوہرا اجر ملے گا۔ آمن بنبیہ و آمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اس پر کہ وہ اپنے نبی پر ایمان لایا، اور دوسرا اجر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے، 2 اجر۔ نمبر 2 دوسرا شخص کون ہے، والعبد المملوک، ایسا غلام جو کسی کا غلام ہے، اذا ادعى حق اللہ وحق موالیہ، کہ جب وہ اللہ کا بھی حق ادا کرے اور اپنے مالک کا بھی حق ادا کرے، دونوں حق ادا کرے، 2 اجر ملنے والے ہیں اس کو، ہر کام کرنے میں 2 اجر اس کو ملنے والے۔ تیسرا رجل کانت عنده امۃ، تیسرا وہ شخص جس کے پاس اس کی لونڈی ہے، کیونکہ آپ وسلم کے زمانے کا ذکر ہو رہا ہے، اس میں قیامت تک کا بھی معنی مفہوم آ سکتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اس کی طرف جائیں گے۔ آپ وسلم کے زمانے کا ذکر ہو رہا ہے، اس وقت لونڈیاں باندیاں تھی، کیونکہ سب سے بڑی وجہ اس وقت انسان خریدے اور بیچے جاتے تھے۔ اس نقطے کو بہت سارے لوگ فراموش کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے قرآن اور احادیث کے بہت ساری چیزوں کا معنی مفہوم غلط نکال لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور وہ دور تھا جس وقت انسانوں کو خریدا بیچا جاتا، جس طرح آج چیزوں کو خریدا بیچا جاتا ہے، اس طرح انسانوں کی بولی لگتی تھی، انسانوں کا آکشن ہوتا تھا، پیسے دے کے انسانوں خریدا جاتا تھا۔ اس قسم کی لونڈی کا ذکر ہے یہاں پر۔ تو ایسا شخص جس کے پاس لونڈی ہو، فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وہ اس کو اچھا ادب سکھائے، بہت ہی اچھا ادب، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، اور اس کو علم دے، بہت ہی اچھا علم دے، ثُمَّ اعْتَقَهَا، پھر اس کو آزاد کر دے۔ دیکھیے لونڈی کون آزاد کرے گا؟ پیسے دے کر خریدا اور آزاد کون کر سکتا ہے؟ بڑی ہمت کا کام ہے، جگر گردے کا کام ہے، اتنا سب کر کے محنت کر کے اس کو آزاد کر رہا ہے۔ اچھی بات کیا ہے اس کے بعد؟ فَتَزَوَّجَهَا، اس سے نکاح کرے، اس کو اپنی بیوی بنائے۔ آج ہم کو لگ رہا ہوگا کیا ایک ہی بیوی تو ہے، لونڈی ہوتی تو ایک اور ہو جاتی، اس وقت بیوی ہوتی، لونڈی سے نکاح کرنے کا مطلب سوسائٹی میں ذلت کی بات تھی، ذلت کی بات تھی، ذلت اور رسوائی کی بات تھی۔ ویسے جس طرح قرآن میں آتا ہے نا کہ بیٹی پیدا ہوتی تو پورے گلیوں میں سر چھپائے گھومتا تھا، تو ویسا کسی لونڈی سے نکاح کرنا ذلت کی بات تھی۔ ارے کیا ہلکا آدمی ہے کہ لونڈی سے نکاح کر لیا، آزاد عورتیں کیا کم ہے، اس طرح تانے ملتے تھے۔ اسلام دیکھیے کیا بہترین زندگی دے رہا ہے، کیا بہترین معیار دے رہا ہے انسانوں کے جینے کے لیے۔ اگر وہ لونڈی بھی ہے تو انسان ہی ہے، اس کو اچھا ادب سکھائے، اچھی تعلیم دے، اس کو آزاد کرے،
آزاد کرنے کے بعد اس سے نکاح کرے، اس کو وہ معیار دے، وہ لیول دے، وہ کیٹیگری دے جو ایک آزاد عورت کو اور آزاد بیوی کو ملتی ہے. کیا خوش قسمت ہوگی صاحب ایسی لونڈی. تو ظاہر سی بات ہے اس شخص کو بھی 2 اجر ملنے والے ہیں. ایک لونڈی کے ساتھ حسن سلوک کا، اس کا ذکر حدیث میں نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں. ایک لونڈی ہونے کے اعتبار سے حسن سلوک، اور دوسرا بیوی بنا کر اس کا حق ادا کرنا، دونوں مشکل کام ہے. لونڈی کو لونڈی کے طور پر رکھا جاتا تو بات الگ تھی. لونڈی کو لونڈی کے طور پر رکھ کر اس کو ادب سکھا جا رہا ہے، اس کو علم دیا جا رہا ہے، اس پر احسان کر کے اس کو آزاد کیا جا رہا ہے. پھر اس کے ساتھ اس کا نکاح جب کیا جا رہا ہے تو اس کا دوسرا پارٹ شروع ہو رہا ہے، اس کو بیوی بنا کر اس کا حق ادا کیا جا رہا ہے. 2 اجر ایسے شخص کو ملیں گے. بہت پیاری حدیث ہے نا. فلہو اجران، ایسے لوگوں کے لیے 2 اجر ہیں. بہت پیاری حدیث ہے نا. اس لیے صحیح بخاری کے اندر ایک جملہ اور آیا ہوا ہے. عامر جو راوی ہیں اس کے اندر، وہ اپنے راوی جن کو حدیث سنا رہے تھے، صالح بن حیان، ان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، آخری جملہ ہے حالانکہ کافی سے کچھ تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ مزیدار جملہ ہے، دل اور دماغ کے دریچے میں کھولنے والا، اس لیے اس کو میں بیان کر رہا ہوں. تو عامر صالح بن حیان سے کہتے ہیں، اعطیناکہ بغیر شیء، یہ حدیث میں نے بیان کر دی بغیر اجرت لیے. کیا کہا؟ تم سے کچھ لیا نہیں میں نے، بغیر اجرت لیے تم کو سنا دیا میں نے، بغیر کسی تکلیف کا تم کو یہ حدیث مل گئی. کیوں؟ قد کان یرکب فی ما دونہا الی المدینہ، یہ حدیث کسی شخص کو اس وقت تک نہیں ملتی جب تک کہ اپنے گھر سے مدینہ تک کا سفر نہ کرے. یہ تکلیف کے بغیر تمہیں حدیث مل گئی. کیوں بولے انہوں نے؟ کیونکہ آپ کیونکہ اس وقت کا دور اتنا پیچیدہ تھا ٹرانسپورٹیشن کے اعتبار سے، نقل حمل کے اعتبار سے. ایک حدیث پانے کے لیے ایک محدث کئی ملکوں کا سفر کر لیتے تھے، تب جا کے ایک حدیث ملتی تھی. تو وہ راوی کہتے ہیں اتنی پیاری اتنی زبردست حدیث بغیر کسی محنت و مشقت کے تم کو مل گئی، خوش ہو جاؤ اور اس کو دوسروں تک پہنچاؤ. آج بھی ہم کہتے ہیں لوگوں کو آؤ قرآن سیکھو، حدیث سیکھو، علم حاصل کرو، بغیر محنت کی مل رہی ہے. آج واٹس ایپ پر، فیس بک پر ہم یہ دروس وغیرہ سینڈ کرتے ہیں، لوگوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. کب گھر بیٹھے ان کو ان کے ہاتھ میں آ رہا ہے، آتے ہیں جاتے ہیں چلے جاتے ہیں. کتنے دیکھیں گے صاحب؟ تو استعمال کیوں کر رہے صاحب آپ اس کو؟ آپ کا وقت ہی نہیں ہے، آپ 100 گروپ میں ایڈ ہیں. آپ بتا رہا ہوں ایک وقت ہی نہیں آپ کے پاس، سب کو آگے آگے آگے. کیوں ہے؟ لغو کام نہیں ہے یہ. اب مومن کی صفت ہے کیا لغو کام کرنے کی؟ ہزاروں گروپ میں ہے، بس ٹائم پاس چل رہا ہے. نہیں، کوئی کام ایسا کرو جو مطلب کا ہو، اس کا کچھ آؤٹ پٹ نکلے. دین کی اسلام کی باتیں آئے تو آپ ڈاؤن لوڈ کرو، دیکھو، ورنہ عذر پیش کرو، دور رہو. بہرحال بولنے کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ یہ دروس، قرآن کی تفسیر، احادیث کی باتیں لوگوں کے گھروں تک پہنچ رہی ہے اور براہ راست دل پر اس کا اثر ہو رہا ہے. تو بغیر اجرت بغیر محنت کے مل رہی ہے تو اس کو نعمت سمجھے. اسی طرح یہ ایک آخری حدیث آپ کے آگے میں رکھتا ہوں جو صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی ہے، اس ضمن میں کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے اہل کتاب تھے کہ جن تک اسلام کی باتیں پہنچی اور وہ مسلمان ہوئے، یہاں تک کہ ان کے مسلمان ہونے کی خبر عام طور پر کسی کو نہیں پتا. نبی خبر دے رہے تو پتا ہو رہا ہے کہ وہ مسلمان ہیں. ان میں سے ایک مشہور ہستی ہے نجاشی بادشاہ، نجاشی حبشہ کا نجاشی بادشاہ. یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 1320 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 952. اس کے اندر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کرا دی. وہ کہتے ہیں یقول قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا قد توفی اليوم رجل صالح من الحبش. اے لوگوں کیا تمہیں پتا ہے کہ آج حبش کا ایک شخص رحلت کر گیا، مر گیا. کیا تمہیں پتا ہے؟ فہلم، تم کیا کر رہے ہو؟ کیا ہے تمہارا معاملہ؟ کیا ہے تمہاری یہ حالت؟ فصلوا علیہ، اس کے اوپر اس کے لیے نماز پڑھو، جنازے کی نماز پڑھو اس کے لیے. قال،
فصففنا، صحابی کہتے ہیں ہم نے صفیں بنائی، فصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے نماز جنازہ، غائبانہ نماز جنازہ پڑھی، وَنَحْنُ مَعَهُ صُفُوفٌ، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے صفوں میں موجود تھے۔ ابو زبیر کہتے ہیں جابر سے کہ كُنْتُ فِي صَفِّ الثَّانِي، اور میں دوسری صف میں تھا۔ اس حدیث کیا معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے بھی اہل کتاب تھے جنہوں نے اللہ کے کلام کو سنا، جیسا کہ سیرت وغیرہ میں آتا ہے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ جب وہاں پہنچے، سورہ طٰہٰ کی آیتیں جب سنائی، کاف ہا یا عین سین صاد کی، تو وہاں کے علماء کسی سین اور وہ بادشاہ خود رونے لگا ان آیتوں کو سن کر۔ بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گیا، تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی، اور باقاعدہ دوسری حدیث میں ہے کہ اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے بھائی کے لیے نماز جنازہ نہیں پڑھو گے، یہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ گویا کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا، اسلام اس نے قبول کر لیا، اعلان نہیں کیا مگر نبی کو معلوم، نبی کو یہ بات معلوم، اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہجرت کرنے کے لیے کدھر بھیجا؟ نجاشی۔ پہلی ہجرت، دو ہجرتیں ہوئی ہے، دونوں کا اجر ہے۔ پہلی ہجرت حبشہ کی طرف تھی، ہجرت حبشہ۔ دوسرا مسئلہ کیا معلوم ہوا؟ اگر واقعی کسی شخص سے آپ کو محبت ہے، دلی محبت ہے، اور واقعی آپ کی نگاہ میں وہ مومن ہے، مسلمان ہے، اگر آپ اس کی نماز جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کو نہ ملے تو آپ دور کہیں کسی علاقے میں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں پہ بھی اگر آپ نماز جنازہ پڑھیں، انشاءاللہ اس دعا کو اللہ تعالیٰ اس شخص کے حق میں قبول کرے گا، آپ کی نماز جنازہ ہو جائے گی۔ بہرحال یہ چند باتیں تھی اس آیت نمبر 199 کے ضمن میں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔